أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 173 تا 174 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے روشن ہوا تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 173 اور 74 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اور ہم نے ان کے بعد ان کی اولاد بنے، تو کیا اب ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کام لوگوں نے کیے تھے؟ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ عام طور پر مفسرین نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں بالعام بالباغور کی طرف اشارہ ہے۔ فلسطین کے علاقے میں موآب میں یہ ایک عابد و زاہد شخص تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت اس علاقے پر بہت بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر آپ اس علاقے میں حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں موآب کے دروازے تک پہنچ گئیں تو وہاں کے بادشاہ نے بلغام سے کہا کہ ان کے خلاف بددعا کر تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ بلغام نے شروع میں انکار کیا مگر بادشاہ نے اسے رشوت دی۔ وہ بددعا پر راضی ہو گیا، مگر جب دعا کرنی شروع کی تو الفاظ بددعا کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کے نکلے۔ بعد میں بلعام نے بادشاہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دیں تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ بدکاری کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قہر کا سبب بنتی ہے، اس لیے بنی اسرائیل اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے عالم ارواح اور وعدہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو ان کی پشت سے روز اول سے باہر نکالا اور ان سے کہا کہ اپنے نفوس پر آپ خود گواہ بنیں، اللہ ہمارے رب اور مالک ہے، اللہ وہی ہے اور کوئی نہیں اور اللہ۔ چنانچہ یہی اعتراف فطرت انسانی ہے اور یہ انہی کی جبلت ہے، جیسا کہ فرمایا تم اپنی پوری توجہ دین حق کی طرف قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پر انسان کی جبلت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس طرح پیدا کیا اسی طرح قائم رہے گی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مولود، ہر مخلوق اپنی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو شرک سے ہٹا کر پیدا کیا۔
لیکن شیاطین آتے ہیں اور دین حق میں اس کو ہیر پھیر کر دیتے ہیں، اس میں جو حلال رکھا ہے اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ہر مولود اپنے مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصارہ اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ مویشی بھلے چنگے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کوئی کان کٹا ہوا، لیکن ان کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی ہیں۔ اسود بن سری کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4 غزوات میں شرکت کی۔ مجاہدین نے کافروں کو قتل کر کے ان کے بچوں کو پکڑ لیا۔ اس کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرکت بہت ناگوار گزری اور کہنے لگے، لوگوں کو کیا ہوا ہے، بچوں کو پکڑ رہے ہیں؟ کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مشرکین کے بچے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا، تم میں سے اچھے لوگ بھی تو مشرکین ہی کی اولاد ہیں۔ کوئی جان ایسی نہیں جو بنا اسلام پر پیدا نہ ہوتی، وہ مسلمان ہی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے ماں باپ کی زبان سیکھتے ہیں اور ماں باپ انہیں نصرانی یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے اس گروپ میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، میرے مولا ان تمام کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔